إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وأنذر جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذي كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. سب تعریف اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات مبارک میں اکیلا ہے، کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی اللہ کی ابتدا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اور نہ ہی اللہ کی انتہا ہے کہ موت ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے. سب فنا ہو جائیں گے لیکن اللہ کا باقی رہے گا. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کا جو تعارف ہے مختصر لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اللہ وہ ہے جو حاکموں کا حاکم ہے، اور جس کو چاہتا ہے حاکمیت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے وہ چھینتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا تعارف بتایا. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذِّلِّ وَخَفِّضْهُ بِهِ. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں کہو کہ اللہ وہ ہے لم یتخذ ولدا، ایک ہے کہ اپنی اولاد ہے، ایک ایک وہ بیٹا وہ اس کو پالے. اللہ کی یہ بھی شان ہے لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک. اور اس کائنات میں اس کا کوئی ساجد شریک پارٹنر حصے دار کوئی. اور اللہ سبحانہ وتعالی ولم یکن لہ ولی من الذل، کہ اللہ تھک جائے، تھکنے کے بعد اللہ کو کسی کی ضرورت پڑے کہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی اور کے کام سوچے، ایسا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا کام کیا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. او کہ اللہ ایک ہے، نہ اللہ کی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ کا ہمسر ہے، برابری کرنے والا. تو یہ عقیدہ رکھنا اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں فرض ہے. بعض لوگ صوفی لوگ جو ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ یہ دل اللہ کی کوٹھی ہے اس کا، اور اس پہ لوگ جو ہیں قوالیاں جنگار ہیں اور لوگوں کو ادا کر رہے ہیں. اور اس کے اندر صوفی حضرات دیوبندی ماتریدی اور سب کا یہ عقیدہ ہے. ان کے عقائد کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ جیسے ڈاکٹر اسلام ہے وہ بھی وقت الوجود ہے اور ان کا ساتھی ماتریدیوں کا. تو اس لیے ذرا ایسے لوگوں سے بھی ہوشیار رہنا، پیر ان کے اندر نہیں جاتا، ان سے بھی ہوشیار رہنا. صرف یہ نہیں کہ بیان کریں تو ہم نے سن لیا بس، وہ تو تفصیل بیان کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بڑے سورہ فرقان میں
کہ میرے بندے میری ایتوں پر بولے اور اندھے ہو کر نہیں پھرتے، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، حق کو پہچانتے ہیں، فرق کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق جو ہے عمل کرتے ہیں۔ اب یہ بھی اللہ کا تعارف ہے، یہاں سے اللہ نے بات کو نصیحت ہوتا ہے، اس کو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، یہ اللہ کا اسم اعظم، اور نبی نے السلام فرمایا جو فرضوں کے بعد پڑھ لے تو اس کی موت جب تک زندہ ہے جنت سے باہر ہے، ادھر مرے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس آیت الکرسی کی اللہ تعالیٰ نے شان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شان اور اس کی عظمت بیان کی کہ یہ اللہ کا اسم اعظم ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی پہلی آیت جو یعنی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کا تعارف ہے، اللہ لا الہ الا هو، اللہ کہ کوئی بندگی کے لائق نہیں اس کے علاوہ، الحی وہ زندہ ہے، باقی کسی کی زندگی حتیٰ کہ نبی بھی بہت ہو گئے، آدم کے بعد آپ گلنے کتنے انبیاء سارے نبی چلے، تو اسی طرح کل من علیہ فان، سب کو فنا ہونا ہے، فرشتے بھی مر جائیں گے، کوئی اس کائنات کے اندر زندہ نہیں رہے گا، تو اس لیے بقا ہے تو اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی نبی علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر کی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اے اللہ انت الاول لیس قبلک شیء، انت الآخر لیس بعدک شیء، انت الظاہر لیس فوقک شیء، انت الباطن لیس دونک، تیرے سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف نبی علیہ السلام نے کروایا کہ یہ وہ ذات ہے جس کا یہ تعارف ہے۔ تو بہرحال کتنے دلائل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تعارف ہے، تو ویسے مجھے کتنے منٹ درس ہوتا ہے؟ 45 منٹ۔ یہ کب شروع ہوا ہے؟ مجھے 10 منٹ ہو گئے، سامنے تو نہیں ہے، 10 ہو گیا، تھوڑے 8 بجے 7:45 سے تو اللہ نے تعارف کرا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کوئی بندگی کے لائق نہیں سوائے اس کے۔ یہ ذرا آپ پڑھتے رہتے ہیں، ان دلائل کو ذہن میں رکھنا، اس پہ آخر میں گفتگو کریں گے۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور قائم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کا تعارف یہ ہے کہ اسے سینا بھی نہیں آتی۔ سینا کیا ہے؟ جب تھک جائیں بیٹھے ہوئے اوپر جھٹکے لگنا نیند کے، اس کو سینا کہتے ہیں، سینا اس کو سینا نہیں، جس کو سینا نہیں آتی نوم کیسے ہے؟ نیند مستقل سونا۔ اگر ایک لمحے کے لیے اللہ کو جھٹکا نیند کا لگ جائے، وہ سبحان ہے، پاک ان چیزوں کی کمزوریوں سے یہ ساری کائنات تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ کا یہ تعارف ہے کہ باقی کسی کی یہ شان نہیں، اللہ وہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا جو آسمانوں اور زمین میں منزل ہے۔ کون ایسی ہستی ہے یشفع عندہ الا بإذنہ، جو اس کے ہاں سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے، اور یہ اجازت بھی جس کے لیے راضی تھی، اور اگر سفارش اللہ کے قبول کریں یا نہ کریں، جیسے ہمارے نبی 70 سے زیادہ دفعہ عبداللہ بن ابی ابن سلول کے لیے دعا مانگی تھی، یا ایسے چھوڑ گئی، اللہ سے چھوڑ دو۔ جب اپنا دعا اس کے منہ میں آنا، اپنی قمیض اس کو پہنائی، خود اتارا، اور اس کی آئندہ کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا آپ نے، اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑا رکھا، اور اس کو ہم نے دعا نہیں کیا۔ اس سے بڑھ کر کس کی سفارش ہوگی؟
ہم پہلے داریاں رکھتے ہیں، مشرق مر جائے، بے نماز مر جائے، سب کے جنازے پڑھتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ چیز اچھی نہیں۔ اہل سنت، اہل حدیث، اہل ایمان، اہل توحید کے جنازے پڑھیں۔ جو یہ ہم کس کو چھڑائیں؟ دوسری سب اور کریں گے قیامت کو پھر صحیح بخاری پڑھ لیں، صحیح بخاری۔ اللہ فرمائے گا میرے خلیل اپنے قدموں کو دیکھو، بجو کی شکل بنا کر قدموں میں ڈھیر کر دیا جائے گا، بارش قبول نہیں ہوگی تو کون زبان کھولے گا، کون چھوڑے گا؟ اس لیے اس نے فرمایا کہ اس کے ہاں کسی کو یاد نہیں ہے کہ کوئی سفارش کر سکے الا بإذنہ، مگر جس کو اجازت۔ اجازت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی نبی علیہ السلام فرمایا کہ آدم سے لے کر میرے تک لوگ پہنچیں گے، آئیں گے معاشرہ میں کہوں گا ہاں اللہ نے مجھے رکھ لیا ہے، میں جا کے مقام محمود و رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، وہاں دعا کروں گا، اور اللہ مجھے وہ کلمے پڑھائے گا جو دنیا میں مجھے نہیں سکھلایا تھا۔ میں اللہ کی تعریف کے ساتھ ان کلمات سے اللہ سے التجا کروں گا۔ اللہ مجھے کہے گا اپنا سر اٹھا دو اور سوال کرو، سوال پورا ہوگا، مانگو دیا جائے گا۔ تو میں کہوں گا کہ اے اللہ میری امت کو چھوڑ دے۔ اللہ فرمائے گا اپنے امت کو لے دے، سفارش ہے جس پر راضی ہو، اور جب اللہ تعالیٰ کہے کہ سفارش کرو، یہ ہے مقام دینے کے لیے، عزت دینے کے لیے اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح عزت سے نوازنا ہے۔ لیکن غلط سفارش آپ نے جو ہے جو اللہ کو پسند نہیں کی کرنے کی کوشش کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ما کان لنبی، کسی نبی کو بلا ما کان لنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین، کہ اجازت نہیں ہے نبی کو مومنوں کو کہ مشرکین کے لیے دعا کریں، ولو کانوا اولی قربی، اتنا قریبی رشتہ دار کیا ہوا تو کیا کر لیں گے؟ بے باپ سے بڑھ کر کون، ماں سے بڑھ کر کون؟ جب ماں باپ کی اجازت نہیں تو غیروں کے لیے ہم کیا کریں گے؟ سوچیں ذرا۔ اس لیے ایمان کی حفاظت جو ہے وہ ہر طرح سے کہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا بھی، اور نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کی حدیث ہے فرمایا چاچا کلمہ تو پڑھ دے، چھڑا میں لیتا ہوں، کلمہ پڑھ کے تو سنا دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ سنا دے، چھڑا میں لیتا ہوں۔ اس نے کہا میں بعد دھاتے کے دین پر پڑھ رہا ہوں، اور اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، اللہ کے رسول آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ سے ہدایت وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، تو ہدایت اس کے اختیار ہے، بخشش اس کے اختیار ہے، سفارش کی اجازت دینا اس کے اختیار ہے۔ اس لیے یہ اللہ کے تعارف ہے، یا لو ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے ان کے پہلے حالات، وخلفہم ما خلفہم، ان کے بعد کے حالات، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ کوئی نہیں ایسی ہستی جو اس کے علم سے کچھ احاطہ کر لے، یعنی علم لے لے مگر جتنا ہو جائے۔ لیکن صوفی کو کہتے ہیں کہ تم نے بخاری نے کس سے پڑھا؟ اسماعیل سے، اسماعیل نے کس سے سیکھا؟ طاؤس سے، طاؤس نے کیسے سیکھا؟ اس نے کسی اور سے، اور اس نے ابو ہریرہ سے، اور ابو ہریرہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد کریم پہنچے جبریل علیہ السلام تک، اور یہ تمہاری سب کیا ہے؟ سارے مر گئے، سارے، یہ صوفیوں کا عقیدہ شرط ہے، سارے مر گئے، ہم علم لیتے ہیں اس سے جو مرتا ہی نہیں۔ یہ نبیوں سے بھی اوپر ہے، نبیوں سے بھی اتنے نبے کہتے ہیں، اس لیے ہوشیار ہیں صوفیوں سے۔ یہ بھنجن قوالیاں گانے والے سے یہ نہیں ہے صوفی، یہ جبے کبے، یہ بڑے بڑے جو ہے لمبے لباس پہننے والے، نبی علیہ السلام فرمایا سن لو کہ ان کی شکلیں ہماری داغیاں ہوں گی، ان کے لباس ہمارے جیسا تقوی والا، اور ان کی زبان جو ہوگی ہماری بولیں گے، لیکن قرآن یہاں سے نیچے نہیں اترے گا، اور ان کے دل ابلیس سے زیادہ دنگے ہوں گے، ان کے دل ابلیس سے زیادہ دنگے۔ آپ صحیح بخاری صحیح مسلم پڑھ لیں، آپ یہ تعارف ہے صوفیوں کا، یہ ہے وہ صوفی۔ اور اسی طرح خارجیوں کا بھی یہی حال ہے،
جیسے کہ جماعت المسلمین وغیرہ ہے، ان کا یہی حال ہے کہ قرآن خود سے نیچے نہیں اترتا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے علم سے کوئی نہیں حاصل کر سکتا مگر جس کو جیسے نبی ہیں، جبریل ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح سارے انبیاء علیہ السلام۔ وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی وسیع ہے کرسی، آسمانوں زمینوں سے بڑی ہے، اللہ جانتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بھی کہ کیسے کرے گا، اس کو نہیں چاہتی کہ دونوں زمین آسمان کی حفاظت و تنظیم، یہ تو تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف۔ اور اب جو ہم نے شروع کی ہے کہ یہ عقیدہ کوئی نہ رکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، جس کا یہ عقیدہ نہ ہو تو وہ آدمی کیا ہے، یا اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے مانگے تو اس کا عقیدہ کیسا ہے، وہ کون ہے۔ اور اسی طرح اللہ کی اولاد کا دھیان رکھے، خیال رکھے کہ سچ ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، یا یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نور میں نور اللہ ہے، یہ سب عقیدے کفر یا شرک ہیں، اسلام سے فارغ کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح بے نماز اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے، قبر والے سے مانگے اور پوجے سے رکوع کرے اور وہ بھی فرق ہو جاتا ہے اسلام سے، اسلام میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی طرح فردہ کو پوجے، جیسے طاہر القادری سجدے کرواتا ہے تو رکوع سجدے اس کو بول رہے ہیں اور وہ خوش ہو رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ وہ طاغوت ہیں اور اس کو پوجنے والے مشرک ہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کی، یہ ذرا سن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ سینا کہ وہ لوگ ہیں، یعنی وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، ہم اس کے کافروں کے بالکل سامنے جہنم رکھ دیں گے قریب۔ اللہ سینا یہ وہ لوگ ہیں كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاوَةٍ، جنہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں ہماری نصیحت سے، اپنی آنکھیں اپنے کان بند کر لیجئے ہماری نصیحت سے، وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور ان کو سننے کی بھی قوت نہیں رکھتے، نہ تو ہم کو دیکھتے ہیں، نہ ہم کو سنتے ہیں، نہ ادھر توجہ ہے، نہ ادھر دھیان ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ نے کیا فرمایا کہ کفار وہ ہیں جو اللہ کے دین کو نہ سنیں، نہ پڑھیں، نہ سیکھیں، نہ سمجھیں اور نہ تبلیغ کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے، کسی خیر کا فتویٰ نہیں ان کے بارے میں کہ ان کافروں کے لیے ہم جہنم کو بالکل قریب کر دیں گے۔ کون سے کافر؟ جو دین کو نہ سنیں، نہ پڑھیں، نہ سیکھیں۔ تو بھائی بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہ پڑھے، نہ سیکھے، نہ پھنسے، تو پھنس گئے، پیدا ہو گئے، آ گئے، یاد رکھے ذمہ دار ہیں، اور ہماری یہ ذمہ داری کہ قرآن سیکھے۔ یہ اسلام کا چھٹا رکن ہے، لیکن پھنسے فرمایا ہماری مسجد میں ایک اچھا عالم پڑھ کے آ جائے اور پھر یہ مسجد والوں کو، بننے والوں کو سنبھال لے تو ہمارا فرض پورا ہو گیا، ورنہ ہم پر پڑھنا فرض ہے، سیکھنا فرض ہے، اور اس کی تبلیغ کرنا فرض ہے۔ کہ ہم سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، چلے جائیں گے، نہیں، یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ غفلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے نہ تو سننے کی اور نہ ہی ان میں دیکھنے کی ہمت ہے۔ آفا حسب الذین کفروا، اور پھر اللہ نے فتویٰ ان کے بارے میں کافروں کا لگایا۔ یہ دیکھ یہ اور نسل کے کافر پہلے کون سے تھے؟ جو غافل ہیں، جو دین سیکھے نہیں، وہ کفار ہیں۔ اب یہ ان کافروں کا اللہ تعالیٰ تعارف کراتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر اس کے بندوں کو پوچھتے ہیں۔ آفا حسب الذین کفروا، کیا کافروں نے یہ سمجھ لیا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کی بندگی کریں گے، ہم ان سے راضی نہیں ہوں گے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، بے شک یہاں کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو بطور مہمانی تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ آیت عموماً ہمیں پتہ کیا کہتے ہیں کہ یہ وابیوں کو تو یہ کفارہ چڑھ گیا، یہ تو بتوں کی ایتیں ہم پہ لگاتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کا تعارف ہے، بتوں کا تعارف ہے، یہ اللہ کے بندوں کا تعارف ہے۔ اس کی تفسیر
بخاری پڑھ لیں. یہ رافضی شیعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس عبداللہ رضی اللہ عنہ سے یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ تم کہتے ہو تمہارا قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین کو اور جن کی بندگی کرتے ہیں ان کے الہوں کو ہم پکا جہنم میں ڈالیں گے. تیرے نبی کا کیا بنے گا, تیرے علی کا کیا بنے گا, تیرے حسین کا کیا بنے گا. اب سوچیں کہ یہ کہتے بتوں کے بارے میں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم. ان لوگوں نے اپنے مولویوں کو, اپنے پیروں کو الہ بنا لیا اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی پوجنا شروع کر دیا. یہ بتوں کے بارے میں ہے. سورہ توبہ پڑھیں, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم. ابھی کھڑے ہو گئے, انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی ہم نے تو ان کو ربی بنایا تھا. تو نبی علیہ السلام فرمایا ابھی مجھے یہ بتا کہ کیا جس چیز کو وہ حلال کرتے تھے اس کو مانتے تھے؟ ہاں یہ تو تھا. اور جس کو حرام کرتے تھے تو اس کو مان لیتے تھے. انہوں نے اپنے مولویوں کو ہم نے کون سی کسر چھوڑی ہوئی. ہم ذرا سوچیں, اپنا حال ہم بھی دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کافروں میں یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم ناراض نہیں ہوں گے کہ یہ ہمارے میرے بندوں کو پوچھیں تو پھر ہم اس کے بارے کو چھوڑ دیں گے. ان کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانے کے طور پر تیار کیا ہے. اب یہ ہم سب کے لیے ہے. سوچے ہم سب کے لیے غور سے سنیں. اللہ نے فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا. میرے نبی ان سے فرمائیں کیا تمہیں بتاؤں کہ نقصان عمل بھی کر رہے ہیں, نقصان ہو رہا ہے. کہ یہ کون لوگ عمل کر کے, یعنی جیسے اللہ نے فرمایا سورہ غاشیہ میں عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ, کام کر کر کے تھک جائیں گے, جائیں گے جہنم جائیں گے. بڑی ریاستیں, بڑے قصبے, بڑے چلے, بڑے کیوں, بڑے جو ہے تہجد اور بڑے اور ماتھا سیاسی لوگ کے ساتھ لگنا سے لیکن جائیں گے جہنم میں. کیوں؟ کیونکہ سنت کے مطابق, قرآن کے مطابق, حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق من عمل عملا, بخاری متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو میری سنت کے مطابق عمل نہیں ہے تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا. اور یہ کس کا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ تورات کا مرد پڑھ رہے, صحیح بخاری تورات کا مرد پڑھ رہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام خفا ہو گئے, آپ نے مرد پھینک دیا اور بڑا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی. نبی علیہ السلام کا غصہ ختم ہوا اور آپ نے فرمایا عمر یہ تو تورات کا برق پڑھ رہے ہو, شاید تورات آ جا جب محمد کی سنت کے مطابق عمل نہیں کرے. شریعت صاحب کتاب نبی مرسل اور تشریح نبی وہ تشریح دے ہیں. جب تک محمد کے سلف کے طریقے پر عمل نہیں کرے گا تو جنت نہیں ملے گی. اب کہاں جائیں گے یہ سلسلے اور یہ جو ہے نقشبندی, پرویزی, چکڑالوی, پرویزی, سارے کدھر یہ جائیں گے کس کھاتے میں؟ اماموں کا کیا جان, نبیوں کا کچھ نہیں ہے تو اماموں کا کیا بنے گا؟ بتائیں نا, جہاں نبیوں کی دال نہیں گلے گی غلطی وہاں امام کیا ہوں گے. اس لیے ذرا اپنے عقائد, اپنے نظریے, اپنے اعمال دیکھ کے چلے. حساب ہونا, محاسبہ بھی ہونا, حساب بھی ہونا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں اعمال کے لحاظ سے نقصان میں کرتے ہیں. اور نقصان کسے کہتے ہیں؟ ابرار صاحب کی دکان ہے, اس مہینے استاد کی 50,000 منافع ہوا, کم ہوا, پہلے لاکھ ہوتا تھا, کیا ہوا؟ راس پوری منافع کم ہوا. ایس مہینے استاد کی راس المال سے 1 لاکھ کم ہو گیا. اب کیا ہے؟ اب گھاٹا ہے. گھاٹا اللہ تعالیٰ گھاٹا فرما رہے ہیں.
کہ اعمال بھی کر رہے ہیں اور گھاٹے میں جا رہے ہیں، یہ وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، توحید کے مطابق نہیں ہے، قرآن کے مطابق نہیں ہے، حدیث کے مطابق نہیں ہے، ان کی اعمال ساری برباد ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کی دیکھ بھال کریں بھائی۔ دیکھیں کوڑے کے ڈھیر کی رکھوالی کوئی نہیں کرتا، کوڑے کے ڈھیر کی کوئی دیکھا گند کی رکھوالی کر رہا ہے، اوپر بچھایا ہوا کاشن بولتے ہیں، مال پر بچھاتے ہیں، سونے پر، اپنی بڑی دکان پر، وہاں پہرے دار کھڑا ہوتا ہے، گارڈ کھڑا ہوتا ہے۔ جس کا گارڈ، جس کا چور ہمیں نظر نہیں آتا، اس کے لیے گارڈ کیا ہے؟ عمل صالح۔ اس کا گارڈ کیا ہے؟ توحید، سنت، عمل صالح جو ہے یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکات اور یہ ایمان، توحید، یہ سب یہ عمل صالح گارڈ۔ اللہ ہمیں توحید دے۔ ہاں اللہ نے بھی گارڈ بتایا، اللہ نے بتایا کون سا؟ تمہارے لیے وہاں فرشتے بھیج دیتے۔ آبی پڑی ہے تمہارے میں نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ساتھ ہیں دنیا میں بھی، تمہارے لیے بنا رہا ہوں، تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں لے کے چلنے والے ہم فرشتے۔ تو دل کی جماعت فرشتے ہو، اس کو خطرہ پتہ ہے، جس کا دل بنا اللہ ہو اس کو خطرہ کس کا؟ تو اس لیے انشاءاللہ قیمتی چیز کی جو ہے ہمیشہ جو قیمتی اچھی چیز ہو اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، اس کی رکھوالی کی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ اعمال کرنے سے اللہ زینا کہ وہ لوگ ہیں سدا سائیوں پھر حیات دنیا جن کی پوری کوشش دنیا کمانے میں، اکٹھی کرنے میں لگ گئی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا حتیٰ کہ مرد قبروں میں جا پہنچے، اس سے پہلے اپنے اسلام کا قبروں میں پہنچنے سے پہلے وہ یحسبون، اور یہ سمجھتے انہم یحسبون سنا کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں اور کھاتے میں کچھ بھی سب آئیے۔ اللہ ہمارے اعمال جو ڈوبے پھوٹے ان میں شور اور عبور پیدا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ توحید کی سمجھ دے، عقیدے کی سمجھ دے، حق کو کر کے دکھائے اور پھر اس پر قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھے کام کرتے ہیں، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، حقیقت حال یہ ہے کہ ان لوگوں نے انکار کر دیا اپنے رب کی آیتوں کا، ولقائہ، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پر کسی کو اختیاری قدرت ہی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں اللہ یہود، ہم نے واپس جانی مرتے مٹ کے ختم ہو گئے۔ اور تیسرا عقیدہ ہے اللہ یراہ احد، میں جو کھا رہا ہوں، جو کر رہا ہوں، میں جو مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، دیکھتے ہی مجھے نہیں، یہ تینوں کی دیکھتے ہیں اللہ یہود، اللہ یقدر علیہ احد اور اللہ یراہ احد، یہ تینوں عقیدے اس وقت اس قوم کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اور ایک اور عقیدہ ہے یہ جماعت تنظیم، تنظیم کا کیا معنی؟ میری تنظیم میں جو آ جائے جس کا میں امیر ہوں، اصلاح نہیں کروں گا، پوچھے پھیر پھیر کے رکھوں گا، پوچھے صاف ستھرے بنا کے، کیوں؟ میری دکان ہے، میرے سارے مقدی بھاگ جائیں، بھائی بھاگے نہ بھاگے، جائیں نہ جائیں، آئے نہ آئے، اس کو فرق ہی نہیں پڑتا، اس کی سلطنت میں کمی نہیں ہوتی۔ اور جو دائی اللہ کی طرف بلانے والا ہے اس کو بھی فرق نہیں پڑتا، قرآن کو کیا فرق پڑتا؟ مانے نہ مانے، جس کو کیا قرآن ہے کہ نہیں، وہی عظمت وہی چیز ہے، کیا اس میں کمی آئے گی؟ نہیں، سوال ہی پیدا ہوتا، گھاٹا کس کو پڑے گا؟ جو اس کا انکار ان کو نقصان۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم کوئی اچھے کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ کافر لوگ ہیں اور یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کو ہم ان کا ترازو ہی نہیں لگائیں گے،
جائیں گے کہ نہیں؟ جیسے اعلیٰ قسم کے مومن السابقون السابقون اولئک المقربون جائیں گے بغیر حساب کے جنت میں، اسی طرح یہ بدتمیز جائیں گے بغیر حساب کے جہنم میں۔ دونوں الگ الگ ہے، نہ ان کے ترازو نہیں ان کے ترازو، دونوں کے ترازو نہیں۔ بس سابقون السابقون اولئک المقربون فی جنت النعیم، یہ اس میں اور یہ اور ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مریم پڑھیں، ہم ان کو لائیں گے مہمانوں کی طرف، ہم ان کو مہمانوں جھوم کے گلے ملتے بغل گیر کر کے اندر بٹھاتے ہیں، بعض ہاتھ بھی چومتے ہیں، ماتھا بھی چومتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اپنے بندوں مومنوں کو لائیں گے مہمان بنا کر، اور ان کو پیاسے اونٹ کی طرف پیارا کر۔ پیاسے کا کیا حال ہوتا ہے؟ کبھی ریگستان میں یہ چولس رہا آتا ہے، کبھی وہاں جائیں تو بس کیتری پاس رکھے پانی کی، تو پھر جب پیاس کی شدت ہو اور مچھر کاٹے اتنے لمبے لمبے، پھر اس میں دیکھیں کہ کیا پانی کی قیمت کیا اور پیاسا کسے کہتے ہیں۔ جب حلق جو ہے زبان حلق میں چپٹ جائے، دیکھیں کہ پیاسا کیا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مومنوں کو بطور مہمانوں کی طرح لائیں گے سیاح بنا کے، اور ان کو پیاسے لائیں گے جیسے آدھر کا دم پیر نکالتے، اور وہ جسم کا دھونا بینے کا دم وہ دوبارہ پھر پینے کے لیے دیتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں اور باتیں خود کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ہیں ہم قیامت کے دن فلاں قیمت ہوگی یوم قیامت وزنا، ان کے وزن ہی نہیں تولیں گے۔ ذالک جزاء جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم میں بما کفروا، اس وجہ سے انہوں نے میری آیتوں کا میرے نبیوں کا انکار کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، میرے نبیوں کو اور میرے رسولوں کو میری آیتوں کو مذاق کرتے تھے۔ ان کے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کی۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان اللہ کو ماننا، اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، اللہ کی کتابوں کو ماننا، اللہ کے رسولوں کو ماننا، قیامت کو ماننا، تقدیر اچھی اور بری کو ماننا۔ یہ 6 رکن ایمان کے، 6 رکن ایمان۔ اللہ سینہ الفاظ میں یہ ساتھ ہی عمل الصالحات، عمل صالح کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ، ابتدائے عمل صالح کی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، عمل شروع ہو جائے، عمل، پھر نمازیں، پھر روزے، پھر حج، پھر زکوٰۃ ہے، اور پھر اس کے بعد دین سیکھنا ہے اور سکھانا ہے، تبلیغ کرنی ہے اور آگے پہنچانا ہے۔ اللہ نے فرمایا کاش کہ تم میں ایک امت ہو جو دین کے لیے نکلے، نیکی کا حکم دے، برائیوں سے روکے، اور اسی رکوع میں آگے پھر دوسری جگہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین لوگ ہو کہ نکالے جاتے ہو گھروں سے، کیا چیز نکالنا ہے؟ اندر توحید پھوٹنی ہوگی، توحید نکالتی ہے اندر، نکلو جیسے تم ہو ویسے ان کو تبلیغ کرو، نکلو بھائی، اور برائی سے روکو، نیکیوں کو حکم دو۔ اور اللہ نے ان کی تعریف کی، کون تو خیر امت، ان کے بارے میں صحابہ کرام جن کے اوپر آج بھی کفار ٹوٹ پڑے جیسے اس وقت میں کفار ٹوٹے، آج بھی ان کو گالیاں دے رہے جیسے ان کا اپنا گالیاں، آج بھی ان کے ساتھ بغض ہے جیسے شیعہ ان کو ٹوٹتا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، آپ بھی ان کا راستہ چھوڑ کے بیٹھے، مومنوں کا راستہ آج بھی اکثر جنہوں نے پہلی حکومتوں نے جیسے چھوڑا ہے صحابہ کرام کے جو دور کے لوگ تھے۔ تو بہرحال بہترین لوگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کریں۔ مختصر آپ کو پتہ چل گیا نا، مختصر عمل صالح کیا ہے؟ شہادت ہے، عمل صالح ہے، نماز پڑھنا فرائض، عمل صالح ہے، رمضان کے روزے، عمل صالح، آگے نیکیاں بڑھاتے جائیں۔ اسی طرح حج، زکات اور تبلیغ، قرآن سیکھنا، قرآن سکھانا۔ اسی طرح فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ تم بہترین لوگوں کو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے، تو یہ بھی بہترین مومنوں کی مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مستحق کس کے ہیں؟
لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے ہم نے جنت الفردوس تیار کی ہے، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور یہ اپنے اس مقام، اپنے گھر، اس یعنی اپنی جگہ کو بدلنا نہیں چاہتے، بدلنا نہیں چاہتے۔ آخر میں کہ یہ جنت جو ہے یہ کیا ہے اور جہنم کیا ہے۔ اگر کوئی ایک دو منٹ جو کھڑی ہو کر سامنے نظر آ رہی وہ اچھا یہ تعریف ذرا ذہن میں رکھیں، تعریف کہ جنت کیا ہے اور دوزخ کیا ہے۔ سب کے آخر میں آپ سب بھائیوں نے سنا ہوگا ایک آدمی جہنم میں جل 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 کے کوئلہ ہو جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس پر رحمت غالب آئے گی، اللہ اس کو نکالنے کا حکم دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا کہ نہا لو اس پانی میں، وہ نہائے گا، صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اس کو فرمایا تھا کہ یہ تیرا جنت کا دروازہ ہے، جب اپنی جنت میں داخل ہو جاؤ تو خوشی کا مارا، اتنی خوبصورت وہ جنت آپ کی جاتی تھی، سب سے چھوٹی کہ وہ اس کو خوشی سے دروازے میں کھلا دروازہ، دروازے میں کھلا دروازہ، کھلا دروازے میں کھڑا ہونے کے باوجود کیا ہے دروازہ کھل گیا، پھر بھی دور بھاگ کے آ جائے گا کہ اللہ مجھے میرا دروازہ نہیں مل رہا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہاں کھڑا ہو پھر دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اللہ یہ واقعہ مجھے مزاج ہے کہ میرا ہے، اللہ فرمائے گا میرا بندے تیرا ہے، صرف یہی نہیں جس کے برابر نبی رسول ایسے فرمائے اب کتنی ہوگی، ایک پہلے برابر یہ دنیا اس کے برابر 11 جنتیں آخری جنتی کی ہیں، اور نبی علیہ السلام فرمایا میں نے ہاتھ مانگا، کیا کیا میں نے تو سونے چاندی کی اینٹیں اور کستوری کا کایا، جس کو ہم بھولے ہوئے سونے چاندی کی اینٹیں اور پھر فرش کو کھولا میں نے، تو جو اول درجے کے جنتی ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا، دیکھیں سوچیں کہ ان کا کیا ہوگا۔ دوسرا جہنم کا تعلق کیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں جہنم کو 1000 سال گرم کیا گیا، اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کو گرم کیا گیا، اس کا کتنے ہو گئے، پھر اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، کیا ہوگا سیاہ، اب سیاہ ہے، لمبے پلر ہیں، بند کوٹڑیاں چھوٹی چھوٹی بند کوٹڑیاں، یہ نظارہ کرنا ہوگا تو جو پاکستان کی جیل ہے سائیوال کی جیل، اس کا 3rd کلاس کے جو وہاں قیدی ہیں ان کا جا کے اجازت لے کے سپرنٹینڈنٹ سے تو ان کا نظارہ کریں کہ وہ کتنی اندر ہی پیشاب ہے، اندر ہی بیٹھنا ہے، اندر ہی سونا ہے، اندر ہی کھانا ہے، کتنی خوشبو ہوگی۔ یہ تو دنیا کی جہنم ہے، 3rd کلاس کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں صحیح بات ہے، یہ نارمل جیلیں ساری جتنی جیلیں باقی سب کرنا ہے صحیح بات کی سب سے پہلے، تو بھائی یہ تو دنیا کا حال ہے، تو وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام فرمانے جس کو اللہ نے تیار کیا ہے کفار مشرکین کے لیے، وہ کیسا قید خانہ ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 70 ہاتھ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، بیڑیاں چڑھی ہوں گی، تو پہنے ہوں گے، اور منہ کے اوپر گھسیٹ کے اور کئی یہ ان کا حال ہے۔ اور ادھر مہمانوں کی طرح مہمان کیسے آتے ہیں آپ خود فیصلہ کر لیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی فہم اور فراست دے اور پھر امن کی توفیق دے۔
اور توحید کی سربلندی کے لیے اللہ ہمارا بال، ہماری جانیں، ہماری اولاد اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ہمیں عزت اور مقام عطا فرمائے۔ اللہ راضی رہے، جب مارے اس وقت بھی اللہ راضی رہے، اور جب اٹھائے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے۔ آمین۔ والسلام علیکم۔